الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک بھیجا، یعنی جس کا معمول یہ رہا کہ دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، دنیا میں رہتے ہوئے ہی جنت میں اپنا مقام دیکھنا اس شخص کو نصیب ہوگا کہ جس کا معمول ہوگا 1000 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں آج آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، ایک مفروضہ سناتا ہوں، اس سے اخذ ہونے والا نتیجہ اسی پر ہمارا آج کا انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا، چلی اس کا نام تھا، اور بس اس کا ایک ہی کام تھا کہ وہ 4 بندوں کو دیکھنا ہے اس نے اور شیخی مارنی ہے۔ اچھا، کوئی کام نہیں، کوئی دھندا نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا، بس وہ لوگوں کے سامنے بیٹھتا اور جو اپنے کارنامے کیے ہیں، نہیں کیے، سچے جھوٹے، سب وہ دعوے کرنا شروع کر دیتا، بڑی بڑی باتیں ہانکنا شروع کر دیتا۔ لوگ اس کی ان باتوں سے بڑا تنگ تھے۔ ایک دن ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا شیخ چلی، اچھا لوگ اس کو شیخیت نہیں مارتا تھا کہ شیخ چلی کہنے لگ پڑے۔ ایک دن ایک نے کہا آ کر کہ ایسا ہے کہ تمہاری زندگی بس 1 ہفتہ ہے، 1 ہفتے بعد تم دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اب وہ اس نے دل پہ لے لی، اچھا ایسا بھی ہوگا۔ اب اس نے تیاری شروع کی، فوراً قبر کھدوا دی، قبر میں ہر روز آتا اور آ کر لیٹ جاتا، انتظار کرتا۔ 6 دن گزر گئے، کہتا ہے بس لگتا ہے آج آخری دن ہے۔ 7واں دن آیا اور کہا کہ بس اب تو جو اس نے کہا تھا کہ آخری دن ہے تو آج آخری دن ہے۔ اب لیٹا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ بس میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس قبر میں لیٹا ہوا ہے اور ایک بندے نے آواز لگائی اور لگا کر کہا کہ اگر کوئی میری یہ انڈوں کی ٹوکری جو ہے یہ منزل تک پہنچا دے تو میں اسے 1 اشرفی دوں گا۔ یہ سن کر 1 اشرفی کا وہ چھلانگ مارتا ہے اور قبر سے باہر نکلتا ہے اور فوراً جاتا ہے، کہتا ہے جی میں کروں گا، لے کر جاؤں گا، یہ سامان تمہارا میں پہنچا دوں گا۔ کہا کہ دیکھنا احتیاط سے لے کر جانا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بڑی احتیاط سے لے کر جاؤں گا، میں بڑا کام کرتا ہوں۔ اس نے پھر شیخیاں مارنا شروع کر دی۔ بہرحال اب اس نے ٹوکرا سر پر اٹھایا ہوا ہے اور لے کر چل رہا ہے۔ لے کر چلتے چلتے اب اس کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، روح اس کی بہکنا شروع ہو گئی۔ اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جیسے میں اپنی منزل تک پہنچوں گا، یہ ٹوکری رکھوں گا، مجھے 1 اشرفی ملے گی۔ اب اس 1 اشرفی سے میں مرغی خریدوں گا اور وہ پھر مرغی انڈا دے گی، میں انڈے جمع کروں گا، پھر یہاں تک کہ بچے نکالوں گا، زیادہ مرغیاں ہو جائیں گی، پھر میں ان ساری مرغیوں کو سیل کروں گا، پھر میں بکریاں لے لوں گا، پھر بکریاں جیسے بڑھیں گی تو پھر میں گائے لے لوں گا، گائے لوں گا تو پھر ان کے جب بچے ہوں گے پھر میں دودھ دوں گا، پھر دودھ بیچوں گا۔ جب میرے بچے ہوں گے اور میرے بچے بھی آ کر مجھے کہیں گے بابا ہمیں دودھ پینا ہے، تو میں ان کو یوں کہوں گا، ٹوکر سے اٹھایا ہوں، میں کہوں گا یہ دودھ پی لو۔ اور جیسے اس نے کہا یہ دودھ پی لو، خیالات کی دنیا میں تھا، تو وہ ٹوکرا سر سے گرتا ہے اور سارے انڈے جتنے بھی تھے ٹوٹ گئے۔ اب وہ جو مالک تھا وہ تو دھائیاں دے رونے لگ پڑا، آہو بکا کرنے لگ پڑا، میرا اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ اب یہ بھی رونے لگ پڑا، کہا ہائے میرے بچے، ہائے میرے بچے۔ اب لوگ جمع ہو گئے کہ بھائی کیا ہوا؟ اب لوگوں نے اسے تھوڑا جھنجھوڑا، کہا بھائی تمہارے تو بچے ہی نہیں ہیں، تم کن بچوں کی بات کر رہے ہو، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں تو خیالات میں تھا اور خیالات میں میرے بچے بھی ہو گئے اور میں تو ان کو دودھ پلا رہا تھا۔ اور پھر والدہ اس کی آتی ہے اور آ کر ہرجانہ بھرتی ہے، جو بھی جرمانہ ہوا یا یوں جو نقصان ہوا اس کا نقصان بھر کر اپنے بچے کو لے کر چلی جاتی ہے۔ یہ بہت سارے افراد کی
عادت ہوتی ہے کہ وہ خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں. بس میں ادھر سے کہیں جا رہا ہوں، سامنے ایک بڑا امیر آدمی آئے، اس کی گاڑی کے ساتھ ٹکر ہو جائے اور پھر وہ مجھے لے کر جائے اور پھر میں سیٹ ہو جاؤں، پھر وہ مجھے اپنی مال و متاع سارا میرے نام کر دے. اس طرح کے لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم اس کہ خیالات کی دنیا، بہت سارے افراد یوں کہیں کہ ایک نوجوانوں کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو خیالات کی دنیا میں رہتا ہے. بس میں یوں کروں گا اور میں پاس ہو جاؤں گا اور ڈگری لے لوں گا اور میں بڑی پوسٹ پر فائز ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا. خیالات کی دنیا سے ہمیں باہر نکلنا ہے. دنیا اور بھی بہت کچھ ہے. دنیا محنت مانگتی ہے، کام مانگتی ہے. آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اپنی اس دنیا میں رہ کر بہت کچھ بنانا ہے. خیالات کی دنیا سے آپ کو باہر نکلنا ہوگا. آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا خیالات کی دنیا انشاءاللہ. آپ کے ذہنوں میں کیا سوالات آ رہے ہیں آپ ضرور ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. آپ کال بھی کریں، آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا. اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ پیغام قرآن ہے. قاری ظہور شاہ صاحب سے انشاءاللہ ہم سیگمنٹ کا آغاز کریں گے. پھر انشاءاللہ تلاوت کے بعد ہم مبلغین کو منچ پر دعوت دیں گے. مرحبا کہتے ہیں قاری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ؟ مرحبا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. الف لام میم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے. الف لام میم ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آگے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے. مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت نجران نامی علاقے کے نصرانی وفد کے متعلق نازل ہوئی جو 60 افراد پر مشتمل تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ پاک کی وحدانیت کا بیان فرمایا اور نصارہ کے اس عقیدے کا رد فرمایا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. یہاں رد کیا گیا ان کا. اس پر سورہ آل عمران کی شروع سے لے کر تقریباً 80 آیات نازل ہوئیں. آگے حی اور قیوم کا معنی بیان کیا جا رہا ہے کہ اس آیت میں اللہ پاک کی 2 صفات حی اور قیوم ان کو بیان کیا. اللہ پاک کی صفات میں حی دائم و باقی کے معنی میں ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کی موت ممکن ہی نہ ہو. جبکہ قیوم وہ ہے جو قائم بالذات یعنی بغیر کسی دوسرے کی محتاجی اور تصرف کے خود قائم ہو اور مخلوق کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی حاجتوں کی تدبیر فرمائے. یہاں جو 2 صفات بیان ہوئی ہیں ان کا وظیفہ بھی سن لیتے ہیں. اکثر گھروں میں بچے بیمار ہو جاتے ہیں، گھر میں کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے. کیا کیا جائے؟ یا حیو یا حیو یا حیو. جو کوئی بیمار ہو اس پر 1000 مرتبہ یہ اسم پڑھ کر یا حیو یہ پڑھ کر دم کیا جائے انشاءاللہ صحت پائے گا. اور یا قیوم صبح کے وقت جو کوئی کثرت سے پڑھے انشاءاللہ لوگ اس کو دوست رکھیں گے، یعنی لوگ اس سے دوستی کریں گے، محبت کریں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الف لام
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں آج جو پیاری پیاری شخصیات ہوں گی وہ کون سی شخصیات ہیں؟ سب سے پہلے وقار بھائی کو دعوت دیتے ہیں۔ آج انشاءاللہ وقار بھائی سے ہم کلام سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں وقار بھائی کو۔ جی آیا نو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیسے ہیں وقار بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا، تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عدنان چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی کو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیسے ہیں؟ وإیاک۔ انشاءاللہ خالد امیر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جی انشاءاللہ اکثر و بیشتر عاشقان رسول میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ خالد بھائی کب آئیں گے، لیجئے زیارت کریں خالد بھائی کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، مرحبا، الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف رکھیے۔ اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے۔ وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام سنتے ہیں۔ جی وقار بھائی۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے پھرتے ہیں، وہ سوئے پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو
ہر بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ پر قدسی، ارے کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا میں جس میں اس گلی کا گلی کا گدا میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، ہم نیازی ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں کس گلی کا کوئی آ جائے تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، سنگ مارے جو کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں کیوں تاجداروں دیکھی، کیوں تاجداروں دیکھی، کبھی خواب میں وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایاں نے در کی ہے، منگتا تو ہے منگتا شاہ
تخت سکندری پر، تخت سکندری پر ارے وہ تھکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاج تاج پھرتے ہیں، مانگتے تاج تاج پھرتے ہیں، مانگتے تاج تاج پھرتے ہیں، کیونکہ منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا، میرے مدنی آقا نے جب اپنا دربار سجایا، میرے مدنی آقا نے جس پر اپنا رنگ چڑھایا، میرے مدنی آقا نے داتا فرید اور خواجہ بنایا، میرے مدنی آقا نے خود تو ٹھہرے ختم رسول میرے غوث پیا جیلانی، ولیوں کا سلطان بنایا، میرے مدنی آقا نے، میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں ارے مانگتے تاج تاج پھرتے ہیں، مانگتے تاج تاج پھرتے، جان ہے جان کیا نظر آئے، ارے جان ہے جان کیا نظر آئے، ارے کیوں اتو گرتے غار پھرتے ہیں، کیوں اتو گرتے غار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، ارے پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں، ارے پھول کیا دیکھوں میری دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، خار صحرائے نبی
سے کیا کام تجھے، خار صحرا رستہ تیرا بھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، نظر میں کیسے سمائیں گے بھول جلتے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں بھول کیا دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں لاکھوں قدسی ہیں، کام خدمت پر ارے لاکھوں قدسی ہیں، کام خدمت پر کہ لاکھوں گرتے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گرتے مزار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، کوئی پوچھے تیری بات رضا، تیری بات رضا، ارے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے کیا بات ہے، کیا بات ہے وقار بھائی، کیا پیارا کلام آپ نے ماشاءاللہ لیا، کلام اعلیٰ حضرت سبحان اللہ۔ اور یہ وہ پیارا کلام کہ جب سیدی اعلیٰ حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دیدار کا استغاثہ اور جاگتی آنکھ سے دیدار کا استغاثہ کیا، تب یہ لکھا۔ اور پھر اس کلام کے بعد جو کرم نوازیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائیں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر، پھر وہ کتابوں میں لکھا ہے سبحان اللہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے سیدی اعلیٰ حضرت کو اپنا دیدار عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ عدنان بھی یہاں ایک
شعر تھا, میں چاہوں گا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. مجھے بڑا لطف آ رہا تھا کہ جان ہے جان کیا نظر آئے, کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. شاہ صاحب یہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم کی ہجرت کا جو واقعہ ہے اور غار ثور میں جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے, تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو اپنے تخیل میں بیان فرمایا ہے کہ جب کفار اور مشرکین نبی کریم علیہ السلام کو تلاش کرتے کرتے غار کے قریب آ گئے. اب نبی کریم علیہ السلام غار میں جلوگر ہیں, تشریف فرما ہے, جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں, لیکن یہ کفار و مشرکین دیکھ نہیں پا رہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو. تو اس کیفیت کو بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تو جان ہے, اور جان جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی. جیسے ہماری اپنی جان ہے, ہم اپنے جسم کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن جسے جان کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جان آ گئی یا جان نکل گئی, وہ کیفیت اور وہ چیز جو ہے اس کو دیکھ نہیں پاتے ہم. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام گویا کہ جو دنیا ہے اس کی جان ہے, اور جو جان ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی. تو یہ جو عدو ہیں, دشمن ہیں, وہ غار کے گرد چکر لگا رہے ہیں, چونکہ حضور علیہ السلام جان ہے اس لیے جان انہیں نظر نہیں آتی. اللہ اکبر, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. کلام اعلیٰ حضرت کا کمال کا, سبحان اللہ. اللہ پاک سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تربت پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے. آپ کے فیضان سے, آپ کے علم کے فیضان سے, آپ کے عشق رسول کے فیضان سے اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا خیالات کی دنیا. ایک تو خیالات, جیسے میں نے شروع انٹرو میں ایک واقعہ آپ کو شیخ چلی کا سنایا تھا, ایک تو خیالات یہ ہیں, اور ایک کتنے پیارے خیالات ہیں کہ جن خیالات میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں ہوں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ ہو, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہو, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا تصور, حضور کے ابرو کا تصور, حضور کے گالوں کا تصور, حضور کے پسینے کا تصور, حضور کی زلفوں کا تصور, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوں کہیں کہ یاد ہے. ایک تو یہ کتنے پیارے خیالات ہیں, سبحان اللہ. ان خیالات کی تو یوں کہیں کہ تعریف ہے, اور وہ خیالات کے جو انسان کو سستی کاہلی کی طرف لے کر جائیں اور یوں کہیں کہ نکھٹو بنا دیں, ان خیالات کی تو بہرحال مذمت ہی کی جائے گی. ہم نے خیالات کی, ایسے خیالات کی دنیا سے باہر نکلنا ہے اور عملی طور پر کچھ کرنا ہے, محنت کرنی ہے, تاکہ اس دنیا کے اندر رہ کر ہم خوشگوار زندگی اور پرسکون زندگی گزار سکیں, اور دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, آپ کال کر سکتے ہیں, آپ SMS بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے مبلغین سے اس ٹاپک پر کوئی گفتگو کرنی ہے تو ضرور آپ کال کریں, SMS کریں. آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کے فیس بک کے کمنٹس کو بھی ہم ضرور لیں گے. میں ابتداً ہی آپ سے عرض کروں گا کہ جو عاشقان رسول فیس بک یا یوٹیوب کے ناظرین ہیں, یہ اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی کر دیجئے. آپ کا ایک شیئر ہوگا, بہت سو تک انشاءاللہ یہ نیکی کی دعوت پہنچ جائے گی. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. عدنان بھائی, کچھ لوگ تو بس دنیا میں نا خیالات کی دنیا میں ہی قید ہے, اور جبکہ اسلام کو پڑھیں نا, اسلام ہمیں حقیقت کی دنیا کی طرف لے کر آتا ہے, محنت کی ترغیب دلاتا ہے. آپ ایسے افراد کو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, کہا ہی جاتا ہے, عربی زبان کا مقولہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوا کرتا ہے. اگر بندے کا ذہن اور اس کا جو اس کی سوچ اور فکر ہے وہ پاکیزہ ہو تو اس کو خیالات بھی پاکیزہ آیا کرتے ہیں, اور پاکیزہ خیالات پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے ذہن میں, اپنے دماغ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے, اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا پیار ہے, صحابہ کرام علیہ مردوان کی عظمت, رفعت, ان سے محبت اور ان کی جو اطاعت و فرمانبرداری نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ ہے, اگر ذہن کے اندر وہی بسا ہوگا تو پھر ویسے ہی خیالات آئیں گے. اور ایسے خیالات پر کوئی آدمی کوئی کسی قسم کی کوئی مذمت نہیں کرتا. جیسے کوئی آدمی ہے مدینہ طیبہ, ایک وہ شخص ہے جس نے دیکھا ہے, اس کے خیالات میں بس گیا ہے, اس نے اس انداز میں دیکھا ہے.
اب اس کو وہی خیالات آتے ہیں. اچھا پھر اگر جس نے نہیں دیکھا جی اس کو بھی ایک یہ ہے وہ بار بار پڑھتا ہے, تذکرہ سنتا ہے, ذکر کرتا ہے, اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ جو ذکر مدینہ کرنے والے ہیں تو اس کے خیالات کے اندر بھی پھر وہ چیز بس جاتی ہے. آدمی جو چیز جتنی سنتا ہے اتنی اس کے دل و دماغ میں وہ سرایت کر جاتی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ کسی بھوکے آدمی سے کسی نے پوچھا کہ 2 اور 2 کیا ہوتا ہے, کتنے ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا 4 روٹیاں. تو جب آدمی کے دماغ میں دل پر بھوک کا غلبہ ہو تو پھر اسے ہر چیز نہ روٹی ہی نظر آتی ہے, 2 اور 2 4 روٹیاں ہی کہے گا وہ. تو بعض اوقات موسم اور وقت جو ہے نا یہ بھی خیالات پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں. اچھا جیسے مثال کے طور پر سال کا جب اختتام ہو رہا ہوتا ہے نا تو مختلف لوگوں کے خیالات مختلف ہوتے ہیں. جیسے وہ لوگ جو ملازمت پیشہ ہوتے ہیں تو جب سال کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے دماغ میں کیا آ رہا ہوتا ہے؟ اس وقت جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتے ہیں کہ سال کا اختتام ہو رہا ہے اور اب میری سیلری میں اضافہ ہوگا, اتنے % ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. وہ اسی دنیا میں مگن رہتا ہے. پھر ایک خیالات اور بھی آ رہے ہوتے ہیں, وہ جو پچھلے سال میں اپنی کارکردگی ہوتی ہے نا وہ بھی اس کے ذہن میں ساری کی ساری عود کر کے آ جاتی ہے کہ یار وہ ادھر بھی چھٹیاں کی تھی, فلاں وقت بھی یہ کر لیا تھا. اب کچھ پچھتاوا بھی ہو رہا ہوتا ہے خیالات کے ساتھ ساتھ, یار وہ اس کا اتنے % ہو گیا اور میں تو پیچھے رہ گیا, اچھا آئندہ یہ کروں گا, آئندہ کا عزم کرے گا, آئندہ یہ کروں گا, آئندہ میں جو ہے وہ اتنے % تک اپنا اضافہ کروں گا, اتنا میرا بونس بن جائے گا. یہ خیالات بھی وقت کے ساتھ ساتھ سال کے اختتام پر یا مثال کے طور جب اس طرح کا کوئی سیزن آئے تو اس کے اندر اس طرح کے خیالات آتے ہیں. اسی طرح جو اسکول اور کالج لائف کے جو بچے ہوتے ہیں نوجوان, تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب سردیوں کا موسم آ رہا ہوتا ہے, دسمبر شروع ہوتا ہے تو چھٹیاں آئیں گی, اچھا اب کیا کرنا ہے, تو وہ اس خیال میں مگن رہتے ہیں کیا کرنا ہے. یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان مختلف طرح کی چیزیں سوچتا رہتا ہے, جو اس کی جو گیدرنگ ہے, جو اس کی صحبت ہے, جن لوگوں کے ساتھ وہ رہ رہا ہے, اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو دینی ماحول کے ساتھ وابستہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی فرصت کے ایام کے خیالات انہیں بھی آتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. اسی طرح بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں, جیسے ابھی میں پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ جی وہ اپنا کچھ بتا رہے تھے کہ جی مجھے کچھ جو ہے نا وہ اس طرح گھر والوں کے پاس کچھ رقم جمع ہو گئی ہے تو ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم مدینہ شریف حاضری دے کے آئیں, ذہن بنا رہے ہیں. تو یوں آدمی مختلف طرح کی چیزیں سوچتا ہے, خیالات آتے ہیں, اور یہی خیالات آگے چل کر وہ جو خواب حقیقت میں بدل جاتے ہیں, شرمندہ تعبیر ہو جاتے ہیں. خیالات ہی انسان کو حقیقت کی دنیا تک لے کر جاتے ہیں. یہ بندے کی اپنی جو ہے وہ اس پر طبیعت پر بھی ہوتا ہے. بعض لوگ جو ہے وہ شیخ چلی کی طرح اسی کے اندر خوش ہوتے ہیں, خواب دیکھ لیا, محل بنا لیا, خیالی پلاؤ پکا لیا, کھا لیا, پیٹ بھر گیا اور بس اسی پر اختتام ہے. جہاں بیٹھے تھے وہیں بعض لوگوں کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ بعض موٹیویشنل اسپیکر یا اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں, آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو یوں لگے گا کہ ایک لمحے کے لیے آپ کو زمین سے اٹھا کر اس نے 7 آسمانوں پر لے گیا ہے. بس اب آپ تیر رہے ہیں اس کے اندر, خلا کے اندر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, لیکن تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی گفتگو ختم ہوتی ہے تو آپ وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. اب اگلا جو کام ہے وہ آپ پر ہوتا ہے کہ آپ یہ جو خلا کے اندر سیر کر کے آ گئے ہیں اسی پر خوش ہیں یا خود آپ نے کچھ کوشش بھی کرنی ہے, محنت بھی کرنی ہے. خیالات کے لیے پاکیزہ خیالات ہوں, گناہ والے خیالات برے, ان سے تو ویسے اس تو خیال کی بھی اجازت نہیں, یعنی خیال بھی نہیں لانا چاہیے, تصور بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ چیزیں جو بندے کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہیں. لیکن یہاں پر جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں نا, ایک تو یہ والے خیالات ہیں جو انسان کی سوچ بنتی ہے. میں عرض کرنا ہی چاہ رہا ہوں کہ وہ افراد کہ جو شیخ چلی والے افراد ہیں, جو بالکل کوئی کام نہیں کر رہے, محنت نہیں کر رہے, کسی طرف بھی نہیں آ رہے, بس وہ خیالات کی دنیا میں. جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ بس ان کا ایک ذہن ہوتا ہے, ایک بڑا امیر کمیر آدمی ہو, میں اس کی گاڑی کے سامنے آ جاؤں, بس ایک ٹکر لگنے والی ہو اور وہ مجھے اٹھا لے, ہلکی سی ٹکر لگے اور پھر وہ مجھے گود لے لے اور پھر اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دے, بس میں راتوں رات امیر ہو جاؤں. اور پھر جب صبح اٹھتا ہے تو چل بھائی اسکول چل. اللہ شاہ صاحب دیکھیں,
یہ جو میں نے ابتدائی گفتگو کی یہ تو تھی کہ مطلقاً جو خیالات ہیں پاکیزہ خیالات اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور بندے کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے خیالات کا اپنے آپ کو عادی بنائے۔ جو بعض خیالات جیسے مدینہ طیبہ، خیال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ وہ خیالات ہیں جن سے باہر آنے کو جی نہیں چاہتا، بندہ اسی خیال میں رہے۔ اور یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا بھی انداز رہا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو کوئی معاملہ ہوا کرتا تھا وہ اس کو ہمیشہ یاد رکھا کرتے تھے اسی انداز میں، اور پھر اس کو آگے بیان بھی کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ انداز ہے، اور یہ بڑا ہی محمود اور پسندیدہ انداز ہے کہ آپ جو ہے مثال کے طور پر بعض جو بزرگان دین ہے ان کا ذکر اللہ کی طرف خیال اس قدر کثرت کے ساتھ ہوا کرتا تھا کہ بعض جگہوں پر انہیں بڑی مشکل سے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا پڑا کرتا تھا۔ یہ نیکیوں کی عادت ہے، ذکر اللہ کی عادت ہے۔ وہ لوگ رہے وہ لوگ کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے راتوں رات امیر ہونا ہے، وہ خیالات کے محل تعمیر کرتے ہیں بیٹھے ہوئے۔ میں تو جی اب بس میں باہر نکلوں گا اور لوگ مجھے کہیں گے جناب ہم تو آپ ہی کے منتظر ہیں، آئیے تشریف لائیے، یہ کوٹھی آپ کے لیے ہے، یہ بنگلہ آپ کے لیے ہے، یہ سیٹ آپ کے لیے ہے، تو بس آپ بیٹھیے اور یہاں بادشاہ سلامت بن جائیے۔ بعض لوگ جو اس طرح کے خیالات میں زندگی گزارتے ہیں وہ بیچارے خود معاشرے پر بھی بوجھ ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں پر بھی بوجھ ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح کے افراد انہیں جو ہے وہ کام چور افراد کہا جا سکتا ہے، جو محنت مشقت سے جی چراتے ہیں اور جو حقیقت کی دنیا ہے اس سے، بلکہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے اگر وہ خواب سے بیدار بھی ہو جائیں نا تو وہ جو نقصان ہو چکا خواب کے اندر، وہ محل گر گیا ہے، تو وہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے پھر وہیں پہنچ جاؤں، تو مجھے جو ہے ادھر ہی پہنچا دیا جائے۔ وہ پھر پہنچ بھی جائے تو بالآخر اس نے اس دنیا سے باہر آنا ہے۔ اگر آپ اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں، حقیقت کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں دنیا وہی ہے جو حقیقت کی دنیا ہے، خواب و خیال کی دنیا خواب و خیال ہی ہوا کرتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو ضروری ہے جہد مسلسل محنت مشقت، اور جو چیزیں آپ دیکھیں اگر ظاہری دنیاوی مثال دیکھ لیجئے، یہ جو کھانے کا ایک لقمہ ہے نا جو آپ اٹھا کے اپنے منہ کے اندر لے کر جاتے ہیں، یہ کتنے پروسیس کے بعد، کتنی مشقت کے بعد وہ دانے تیار ہو کر کھیت کھلیان اور کسان اور اس کا ہل چلانا، کھاد، اور اس کے بعد پھر وہ پسنے کے بعد پھر کہیں جا کر توے پر آگ کی جو اس کو سینک لگی ہے، اس کے بعد وہ آپ تک پہنچا ہے کہ آپ اس کو کھا سکیں ایک لقمہ۔ یہ سارے کے سارے پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑے گا اگر آپ کچھ چاہتے ہیں، اگر آپ کچھ جو ہے دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، یہی ہے کہ اگر کچھ چاہتے ہیں نا تو پھر محنت کی طرف آنا پڑے گا، بالکل کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خود کو بدلنے کے لیے آپ کو کامیاب ہونے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ایسا ہے یا پھر ہم وہ خیالات ہی ہمیں بدل دیں گے؟ اپنے آپ کو بدل لیں، ورنہ خیالات تو آپ کو ایسا بدلیں گے کہ آپ پھر بدلنے کا سوچ بھی نہیں سکیں۔ اچھا، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین آمین۔ ہمیں جو اصل میں درس ہے وہ یہ ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ مردوں کا کام تو یہ ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں بہتر اور بہترین نتائج عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ساری دنیا ہی ہدایت پر ہوتی، کوئی رسول بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی، رسولوں کے بھیجے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالی سب کو ایمان عطا فرماتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو بھیجا، باوجود یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے منتخب افراد ہیں، اس کے باوجود ان کے ساتھ بھی ایک کوشش کو رکھا گیا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی کوشش فرمائی۔ جو مشغلہ یا جو کام اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بھی اپنے پسندیدہ افراد کو منتخب فرما کر کام پر لگایا ہے، کوشش پر لگایا ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں تو پھر آگے سلسلہ چلتا ہے۔ اب انسان یہ سوچے کہ سب کچھ مجھے بیٹھے بٹھائے مل جائے تو یہ بس سوچ ہی ہو سکتی ہے اور شاید پوری بھی نہ ہو پائے، لیکن قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں ارشاد فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى،
انسان کو وہ ملنا ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے. اس کی تفسیر آخرت کے اعتبار سے بھی بیان کی گئی ہے کہ بندہ دنیا میں جو کوشش کرتا ہے آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کی کوشش کے مطابق اس کو نتیجہ، صلہ، انجام یا ثواب عطا فرماتا ہے. اور دوسرا اس کے حوالے سے یہ بھی مفسرین نے بیان فرمایا کہ انسان دنیا میں بھی جو کوشش کرے گا وہ پائے گا. بغیر کوشش کے یہ سمجھے کہ میں آگے بڑھتا چلا جاؤں یہ ناممکن ہے. قرآن مجید میں سورہ رعد میں ارشاد ہوا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلے. جب وہ خود کوشش کی طرف آتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کی کوشش کا بہترین انجام بھی دکھاتا ہے اور اس کا بہترین انعام بھی عطا فرماتا ہے. اب دیکھیے ذرا اس آیت کی تفسیر میں صراط الجنان میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی قوم کو نعمت عطا فرمائی اور اس نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا. اللہ کریم نے اس نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلا جب تک انہوں نے اپنے اعمال کو نہیں بدل دیا. انہوں نے اپنے اچھے اعمال کو بروں میں بدل لیا تو پھر وہ نعمت زحمت سے تبدیل ہو گئی. وہ ان کے لیے کام جو ہے وہ مشکل والے ہو گئے. قرآن مجید میں کئی واقعات اس طرح کے بیان کیے گئے کہ لوگ تھے وہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے. اللہ کریم نے ان کو اچھے باغات عطا فرمائے تھے، اچھی جگہ عطا فرمائی تھی، اچھا مسکن عطا فرمایا تھا اور پاکیزہ ہوائیں اور پاکیزہ فضائیں عطا فرمائی تھی. لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو وہ جتنی پاکیزگی تھی وہ سب کے سب ختم ہوتی چلی گئی. سورہ سبا میں اس کا ایک مستقل اور طویل مضمون موجود ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم میں بھی اس طرح کے افراد کا بیان فرمایا ہے جس میں ارشاد ہوا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ کَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. باغ والوں کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. ان کی آزمائش کیسے ہوئی؟ ان کا جو والد تھا تفسیر میں یہ واقعہ لکھا کہ وہ بڑا سخی تھا، نیک بخت تھا اور جب وہ اپنے فصل کو کاٹنے کے لیے اپنے باغوں سے پھلوں کو توڑنے کے لیے جاتا تو ساتھ میں صدائیں لگاتا ہوا جاتا کہ جو مسکین محتاج ہیں، جو فقراء ہیں وہ آ جائیں، ہم باغ میں فصل توڑ رہے ہیں اور پھل باغ سے لینے کا وقت آ گیا ہے. تو جو اس کے باغ سے گزرتا اپنے جو بھی تھال ہوتے، جو بھی تھیلے ہوتے، جو بھی پھل وغیرہ جمع کرنے کا سامان ہوتا وہ لے کر جا رہا ہوتا. جو خود اس میں گر جائے وہ کہتا تھا وہ تم لے جاؤ. جو ہاتھ سے توڑ کر لے جانا چاہو وہ بھی لے جاؤ. جو بیٹھ کر کھانا چاہو وہ مطلب مختلف پیکیجز اس نے اپنی نیکیوں کے دے رکھے تھے. باغ ہمارا ہے لیکن فقراء آئیں تو جو چاہیں کھائیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کے کاموں میں برکت دیتا تھا اور دن رات اس کے باغ میں گویا ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، فصل اور پھل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. لیکن اس کا انتقال ہو گیا. اب معاملہ آیا اس کے بچوں پر. وراثت میں جب ان کو باغ مل گیا، اس واقعے کو مکمل کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے چند معروضات. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے بٹھائے سب کچھ کریں، محنت نہ کرنی پڑے، دماغ نہ چلانا پڑے. وہ جس طرح آپ ایک ہنٹ دے رہے تھے کہ بس ایک ایسی ٹکر لگتے لگتے بچ جائیں لیکن دولت مند ہو جائیں. تو ہوتا کیا ہے بھائی، بیٹھ کر کھانے سے نا خزانے بھی ختم ہو جاتے ہیں. اگر بندے کو وہ باقی رکھنے ہیں تو اس کے بڑھانے کے لیے آگے وہ گروتھ کرے، اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑے گی، محنت بھر صورت کرنی ہے. بادشاہ صرف وہ نہیں. اچھا، ہم بادشاہ کا جو ایک روپ سوچتے ہیں یا کہانیوں میں بیان کیا جاتا ہے، تخت پر بیٹھا ہوگا، وہ یہ ہے کہ وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور خدام اس کو پنکھا کر رہے ہیں، پوشاک پہنی ہوئی ہے اس نے اور اعلیٰ ترین انداز میں وہ بیٹھا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں یہی زندگی ہے. لیکن بادشاہ جو مقدمے سن رہا ہے نا وہ بھی اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے. بادشاہ کی جو فوجیں سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہیں وہ بھی اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے. بادشاہ کے جو لوگ اس کے پاس فریادیں لا رہے ہیں اور لوگوں کی شکایتیں لا رہے ہیں وہ سننا بھی اس کا ایک حصہ ہے. لوگوں میں عدل و انصاف کو مطلب بیسیوں کام ہیں اس کے. لیکن جب ہم تصور باندھ رہے ہیں خیالات کی زندگی کے اعتبار سے بادشاہ کا تو ہمیں صرف وہ ایک تصور آتا ہے جس میں خدام اس کو پنکھے ہی ہلا رہے ہیں. تو ساری زندگی اگر بادشاہ بھی صرف پنکھوں کی ہوا ہی کھاتا رہے تو پھر اس نے
اپنی سلطنت کو بہت جلد کھو دینا ہے، کیونکہ سلطنتوں کے معاملات ایسے نہیں چلتے. آپ دیکھیے اللہ کریم نے کائنات بنائی ہے اور کائنات میں اس نے نظام رکھا ہے، روحانی نظام بھی ہے اور یہ نظام بھی ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. جی اللہ کریم نے سورہ نازعات میں ارشاد فرمایا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، ایسی مخلوق بھی پیدا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جس کے اوپر کاموں کو انجام دینے کی ذمہ داری عائد فرمائی. وہ اپنی تدبیر کے ساتھ کام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی زندگی کو فراوانی کے ساتھ رکھتا ہے. معاملہ سارا انسان کی کوشش میں ہے. کوشش میں وہ جو لوگ تھے جو اصحاب الجنہ باغ والوں کا میں واقعہ بیان کر رہا تھا، وہاں کیا ہوا، والد صاحب کا انداز یہ تھا کہ وہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، لیکن صدقہ و خیرات سے پہلے ان کی ایک اپنے باغ کو ہرا بھرا رکھنے کی یہ کوشش بھی موجود. جی لیکن جن کو وراثت میں ملا جی ان کی تو ہنگ لگی نہ پھٹکری اور چوکھا رنگ انہیں ویسے ہی دیکھنے کو مل رہا ہے. تو اب وہ کیا کرے جناب، اب وہ کہتے کہ یار ابو تھے، حالانکہ ابو کی کفالت میں وہ لوگ موجود تھے، ابو اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی پال رہے تھے. لیکن جب ابو چلے گئے دنیا سے، والد ان کے دنیا سے چلے گئے، اور اب جب وہ آئے نا تو کہنے لگے کہ یار ہمارا اہل و عیال زیادہ ہے، برا نہیں ہوگا اگر فقیروں کو اس طرح بانٹتے رہے. اب کیا کریں، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ ہم ابو جی جاتے تھے صبح کے وقت فقیروں کو آواز لگاتے ہوئے کہ وہ بھی سب آ جائے، ہم رات کو منہ اندھیرے جائیں گے، ہمیں باغ میں جاتا ہوا کوئی دیکھ نہ سکے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا، باغ میں گئے اور ایسے گئے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. چلتے 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 جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں ان کا باغ موجود تھا تو دیکھا وہ تو سارا جل چکا ہے. اللہ اکبر. جو فصل انہوں نے کاٹنی تھی وہ فصل تو پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے. اب بڑا پریشان ہوئے، اب آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ شاید ہم کسی غلط باغ میں آ گئے. تو جو ان میں چھوٹا تھا اس نے کہا اصل میں ہم غلط باغ میں نہیں آئے، باغ یہ ہمارا ہی ہے، ہم غلط نیت سے نکل آئے. اللہ اکبر. ہم نے کام غلط کیا ہے. ہمارے کھیت کی، ہمارے باغ کی جو ہریالی کھیتی اور اس میں فصلوں کا سلسلہ تھا، پھلوں کا جو سلسلہ تھا، وہ اچھے عمل اور اچھی نیت کے ساتھ موجود. کیا بات ہے. جب ہم نے وہ اچھائی ختم کر دی، اپنے عمل کو، اچھے عمل کو اپنے آباء و اجداد کے اپنے برے عمل سے تبدیل کر دیا تو وہ اچھا نتیجہ جو ملتا تھا وہ بھی برے نتیجے میں. اللہ اکبر. اللہ. تو بیٹھے بیٹھے بھی کچھ نہیں ملے گا اور دوسروں کا برا کرنے سے بھی کچھ نہیں ملے گا. درست فرمایا. انسان کو بہتری چاہیے تو پھر اس کو قدم بھی بہترین ہی اٹھانا چاہیے. بہترین ہو گیا ماشاءاللہ. بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ خالد بھی آپ نے لیا، اور یہ بڑا پیارا ایک میسیج ہے کہ اگر کسی کو مل گیا نا، بعض ہوتے ہیں کہ جن کو مل جاتا ہے، یعنی کہ وراثت میں مل جاتا ہے، اتنا حصہ مل جاتا ہے کہ ان کی اپنی محنت نہیں ہوتی، ان کے باپ داداؤں کی محنت ہوتی ہے، لیکن ان کو مل جاتا ہے. لیکن اس کو باقی رکھنے کے لیے باہر صورت آپ کو محنت کرنی پڑے گی، خیالات کی دنیا سے آپ کو باہر آنا پڑے گا. حقیقی دنیا میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کچھ عملی طور پر کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے آپ کو. میں چاہوں گا فیضان بھائی یہ کچھ عملی اقدامات ارشاد فرما دیں کہ جو ہم کامیاب زندگی گزاریں اور حقیقت کی دنیا میں آ کر ہم کامیاب زندگی گزاریں. اس کے لیے کچھ ایسے نکات بیان کر دیں تاکہ ہمیں سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. جو خیالات کی دنیا ہے، جی انسان کی زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ اسی پر ہے. اچھا. آپ کہیں گے کیسے؟ جی بالکل. انسان کی زندگی کا دار و مدار ہی، بنیاد ہی خیالات پر ہے. یعنی آپ خیالات سے ہٹ کر حقیقت کی طرف ڈائریکٹلی نہیں آ سکتے. جی دیکھیں سب سے پہلے انسان کے ذہن میں نا خیال ہی آتا ہے. وہ خیال پھر نیت میں تبدیل ہوتا ہے، بندے کے ارادے میں تبدیل ہوتا ہے، اور پھر وہ نیت اور ارادہ عمل کی صورت اختیار کرتا ہے. کیا بات ہے. تو سب سے پہلے تو اپنے اندر یہ خیال ہی پیدا کرنا ہوگا. جی. اگر آپ حقیقی کامیابی کی طرف آنا چاہتے ہیں جی تو سب سے پہلے خیال ہی لانا ہوگا کچھ کرنے کے لیے. اچھا، اب خیال اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. جو مثبت خیالات ہوتے ہیں نا، یہ انسان کی زندگی میں اثرات بھی مثبت پیدا کرتے ہیں، اور اگر یہی خیالات منفی ہو جائیں جی تو وہ اس سے ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک انسان یہی سوچتا رہے کہ یار یہ کام میں نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، اب بار بار اس کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے،
اور وہ کر بھی نہیں سکے گا. میں نہیں کر سکتا. تو وہ جب تک اس خیالات کو ختم نہیں کرے گا نا, وہ حقیقی کامیابی کی طرف کس طرح آئے گا. لیکن اگر یہی خیال وہ مثبت پیدا کرے اپنے اندر کہ نہیں یار میں کر سکتا ہوں, کس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں, ایسا کون سا اتنا بڑا مشکل کام ہے. یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں, میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا. مجھے نگران شورا کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک کام تھا, ایک مرتبہ ہم دورۃ الحدیث شریف میں تھے, تو عبدالحبیب بھائی نے ایک دفعہ بیان کیا کہ ایک اہم کام تھا, تو اس پر شورا میں مشورہ ہو رہا تھا, بات چیت چل رہی تھی کہ یہ کام ہے, یہ کریں گے یا نہیں کریں گے. تو ہم سب نے کہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے, کیسے ہوگا کیسے ہوگا. تو نگران شورا کا ایک جملہ تھا, اچھا بڑی ہمت بندانے والا یہ جملہ ہے نا. انہوں نے فرمایا کہ اس دنیا میں یہ کام کسی نے کیا ہے یا کسی نے بھی نہیں کیا. کہا جی کیا تو ہے. کہا پھر ہم بھی کر لیں گے, ہم بھی کر لیں گے. جب کسی نے کیا ہے نا, ہم بھی کر لیں گے. یہ ہے وہ عزم, یہ ہے وہ ارادہ, یہ ہے وہ پکی اور سچی نیت کہ جب آپ اپنے اندر یہ پیدا کر لیتے ہیں, پھر آپ وہ کام اپنے اس مقصد تک پہنچ جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, آج جو ہماری زندگی کے اندر اتنی ساری ٹیکنالوجی ہے جی, اور جو ایک طرح طرح کی سہولیات ہمیں میسر ہیں, جو جدت آ رہی ہے, اگر اس جدت کی طرف دیکھیں تو اس کے پیچھے کسی کا خیال ہی تو تھا کہ اس کے ذہن میں اس چیز کا خیال آیا کہ یار یہ چیز ایجاد کی جائے. پھر اس نے اس چیز کے اندر مہارت حاصل کی, اس پر محنت کی, اس پہ مشق کی, اور پھر وہ چیز ایجاد ہو گئی. بالکل. اگر اس کے ذہن میں خیال ہی نہیں آتا تو کیا آپ اس کی چیز سے فائدہ حاصل کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے خیالات کو مثبت رکھیں. یعنی خیالات تو آئیں گے, انہیں مثبت خیالات آئیں گے, آپ انہیں اچھے وے میں لے کے جائیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ خیالات بھی آتے ہیں, چلے مثبت بھی آتے ہیں, لیکن خیالات کے حوالے سے ایک ضروری چیز یہ ہے کہ ایک ہی سمت میں آنے چاہیے. اچھا, اگر خیالات بے ترتیب ہے نا, آپ کے بے ربط جسے خیالات کہتے ہیں, یار ایک کام کرتے ہیں یہ کر لیتے ہیں, نہیں یوں کر لیتے ہیں, یار اس میں بھی فائدہ ہے, ویسے اس کام میں بھی, اس بزنس میں بھی فائدہ ہے, یہ کر کے چیک کر لیتے ہیں, نہیں یار لیکن وہ کیا تھا نا, وہ اس نے نقصان اٹھایا تھا, چلو یار یہ کر لیتے ہیں. اب یہ خیالات تو آ رہے ہیں, لیکن یہ خیالات بے ترتیب ہیں. یہ کبھی اس چیز کا خیال, کبھی اس چیز کا خیال, کبھی اس خیالات میں نظام بھی ایسا نہیں ہے کہ کنٹرول نہیں ہے اپنا, خیالات تو آئیں گے نا. تو اس کو متعین کرنا ہے نا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خیالات ایک سمت میں آپ نے لانے. جیسے اس کی مثال ہم یوں لیتے ہیں کہ ایک کاپر کی وائر ہے, جی, اس کے اندر الیکٹرونز جو ہے وہ آ رہے ہیں, جی, لیکن جب تک آپ نے سوئچ آن نہیں کیا ہے نا تو وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ سوئچ آن کر دیں تو وہ جو الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ ایک ہی سمت میں بہنا شروع ہوتے ہیں. جب وہ ایک ہی سمت میں آتے ہیں نا تو بجلی آتی ہے, وہ جو اندھیرا ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے اور روشنی پیدا ہوتی ہے. اور تو یہی انسان کی ہے کہ اگر انسان اپنے خیالات کے اندر اس کو ایک سمت میں لے کر ہے, یار مجھے یہی کرنا ہے, اس کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں, یعنی کہ جس چیز کے بارے میں سوچا ہے, جس چیز کے بارے میں مثبت خیال آ رہا ہے, اسی چیز کے بارے میں مزید سوچتا جائے, اسی کی راہ کو جو ہے متعین کرتا جائے. ہوتا اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کے تعین میں غلطی کر دیتے ہیں. یعنی انسان حقیقی کامیابی کی طرف جو نہیں بڑھتا نا, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جس چیز کو متعین کر رہا ہوتا ہے, جس راستے کی طرف جا رہا ہوتا ہے, وہ راستہ وہ غلط اختیار کر رہا ہوتا ہے. ایک چیز تو یہ ہے. اسی کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ خیالات کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی طرف آنے کے لیے ایک مین اور بنیادی فرق جو ہے نا وہ ہے بائی پلاننگ کام کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار یہ خیال آیا اور فوراً بے ترتیبی انداز میں اس نے چلو یار کر کے چیک کرتے, یوں کر لیا یوں کر لیا, وہ کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں بڑھتا. اگر اس کو خیال آیا اور اب اس خیال کو ترتیب دے کر بائی پلاننگ سوچے اپنے دماغ کے اندر کہ یار میں کس کس طرح اس کام کو کر سکتا ہوں, پورا ایک باقاعدہ یہ پلان بنائے, پھر وہ کام کرے, تو اب اسے کامیابی کے چانسز جو ہے وہ 90-95 تک پہنچ سکتے ہیں اس کی کامیابی کے چانس. لیکن اگر صرف خیال ہی ہے, کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے انسان کی. پھر دوسری چیز, دنیا عالم اسباب ہے. جب انسان حقیقت پسند بنے گا نا اور خیالات کی دنیا سے باہر نکل کر حقیقت کی طرف آئے گا, تو اس کو یہ بھی خیال آئے گا کہ یار جب یہ دنیا عالم اسباب ہے اور جس چیز کو میں سوچ رہا ہوں اس کے لیے مجھے کتنے اسباب چاہیے, یہ بھی سوچنا پڑے گا. کیونکہ مثال کے طور پر ایک بڑا سا ہال ہے, اس کے اندر آپ ایک بلب جلا دیں تو کیا پورا ہال جو ہے وہ روشن ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جتنی اس ہال کی ایک یہ کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہی آپ نے بلب جلانے ہوں گے, اس کے مطابق ہی روشنی پیدا کرنی ہوگی. جب ہی وہ پورا ہال روشن ہوگا تو جس کام کی طرف آپ کا خیال جا رہا ہے
اس کام کے مکمل اسباب آپ نے اپنے دماغ میں پیدا کرنے ہوں گے, اس کے لیے راستے بنانے ہوں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان مقصد کے تعین میں غلطی نہ کرے. مقصد کے تعین میں جب وہ غلطی کرتا ہے, مثال کے طور پر اس کو شوق جس چیز کا ہے, اس کی دلچسپی جس چیز کے اندر ہے, اس کا جو شوق ہے وہ اس سے ہٹ کے کچھ اور کرنے کا سوچتا ہے. ٹھیک ہے, ایک شخص ہے وہ اس کو ٹیچنگ کا بہت شوق ہے, لیکن وہ بزنس کا سوچتا ہے کہ یار میں کام کرتا ہوں, میں بزنس کر لیتا ہوں. اب وہ جیسے بزنس شروع کرتا ہے نا, نہ اس کا دل لگتا ہے, نہ اس کا دماغ اس کا ساتھ دیتا ہے, کیونکہ اس کا شوق ہی نہیں ہے. شروع سے اس کا شوق ہی ٹیچنگ کا ہے. تو اب اس نے اپنے مقصد کے تعین میں غلطی کی, جس کی وجہ سے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کا بزنس صحیح طریقے سے نہ چل پائے. پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کسی مقصد کا تعین بھی کر بیٹھتا ہے, تو اب وہ جو اس کا ایک طریقہ کار ہے نا, وہ اس میں غلطیاں کر رہا ہو. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ گاڑی کا جو میکینک بننا چاہتا ہے. اب وہ بغیر اس کام کو سیکھے وہ ایسے ہی گیراج کھول کے بیٹھ جائے کہ آ جاؤ بھائی اپنی گاڑیاں لے کر, اور میں اس گاڑیوں پہ ایکسپیرینس کرتا ہوں. تو کیا ہوگا, ایک دو ہی بندے آئیں گے اس کے پاس, اس کے بعد اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو یہ طریقہ کار کیا ہے کہ پہلے وہ کسی کی تربیت میں رہ کر اس کام کو سیکھے, اس کام کو سیکھے, اس میں مہارت حاصل کرے, اس کے بعد اپنا گیراج کھولے. تو اب یہ مقصد کا تعین بھی ہو گیا, اور اب اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی درست ہے. اور ایک جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ انسان شروع بھی کر دیتا ہے کام, لیکن جیسے ہی وہ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے نا, تو راستے کی مشقت, محنت اور ایک طویل جو سفر ہوتا ہے نا, وہ گھبرا جاتا ہے, وہ بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں یار یہ میں اس کو پورا نہیں کر سکوں گا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کامیابی چند قدم پر ہوتی ہے, کہ اگر بندے نے تھوڑی سی اور محنت کر لی تو اس کا جو ہے بزنس گرو کر سکتا ہے. لیکن یار نہیں, مجھ سے یہ بزنس نہیں ہو پائے گا, میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو اب وہ سارا بزنس جو ہے وہ جو اس نے ابتدا کی تھی, اتنی محنت کے ساتھ اس نے ابتدا کی تھی اور سارے اسباب جمع کیے تھے, وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. ہم ہے نا اصل میں وسائل کے پیچھے زیادہ بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ یار اصل میں مجھے یہ کام کرنا ہے نا, مجھے یہ بھی چاہیے ہوگا, یہ بھی چاہیے ہوگا, یہ بھی چاہیے ہوگا. بھائی آپ کے پاس جتنا ہے آپ اس سے تو شروع کریں. جیسے ایک شخص ایک بڑے کاروباری شخص کے پاس جائے اور کہے کہ یار مجھے آپ جیسا ہے نا کاروبار یہ کاروباری بننا ہے, اور اس کا ماضی کیا ہو کہ اس نے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر بچوں کے بسکٹ اور ٹافیاں بیچ کر اپنا کاروبار شروع کیا ہو, تو اس سے کیا کہے گا کہ بھائی آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں نا اس سے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر آپ بسکٹ بیچو, ٹافیاں بیچو. بولے گا کیوں؟ وہ کہے گا میں نے اپنا سفر اسی طرح شروع کیا تھا, میں نے فٹ پاتھ سے ہی اپنا سفر شروع کیا تھا, میرے پاس ڈائریکٹ کوئی فیکٹریاں نہیں آ گئی تھیں. تو اصل مقصد یہ ہے کہ جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں, ایک طالب علم ہے وہ یہ سوچے کہ یار مجھے عالم دین بننا ہے, تو میرے پاس تو فتاوی شامی بھی نہیں ہے, میرے پاس تو درر مختار بھی نہیں ہے, میرے پاس تو فتاوی عالمگیری بھی نہیں ہے, یعنی یہ جو عربی کتابیں ہیں میرے پاس نہیں ہیں, لہٰذا میں عالم نہیں بن سکتا. تو ہم اس کو یہی کہیں گے بھائی آپ کے پاس بہار شریعت تو ہے نا, آپ اس کو پڑھنا شروع کریں, اس کا مطالعہ شروع کریں. تو جو چیزیں ہیں, جو وسائل دستیاب ہیں, آپ اس کو بروئے کار لا کر آپ ابتدا تو کریں, ہمت تو کریں. جو ہے آپ اس پر رہ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ بڑا پیارے آپ نے انداز میں کچھ نکات بیان فرمائے ہیں. اللہ کرے کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم خیالات کی ان دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا کی طرف آئیں, اور حقیقی معنی میں ہم عملی طور پر کچھ کرنے والے بن جائیں. جب ہم عملی طور پر کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ہم کامیاب زندگی گزار لیں گے. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین گفتگو تو انشاءاللہ ہماری آگے بھی چلے گی. ہفتہ اور اتوار ہم 2 دن بچوں کو ایک کارٹون دکھاتے ہیں. کارٹون کا ٹائم ہو چکا ہے, آئیے حمزہ دیکھتے ہیں آج کیا ہے پیغام, لیتے ہیں. بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ, آؤ سیکھیں مل کے اچھی بات. حمزہ بھائی ہیلپ, ہم اس وقت برج لائن ڈراپ ہو گئی. فیضان بھائی شاید کسی پرابلم میں ہیں. جیزی فوراً کال لوکیشن ٹریک کرو, ہمیں پہنچنا ہوگا. اوکے سر. بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ, بورڈ اور حمزہ ساتھ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی بھی مشکل ہو, اس کا میرے پاس ایک زبردست حل موجود ہے. جیزی ان جیمز کو بریک کرو.
میں نے جیم کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ حمزہ بھائی آج ہم باہر کھانا کھاتے ہیں، آج کی اس خوشی کو ہم سب مل کر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں کوشش کریں کھانا گھر پر ہی کھایا کریں، گھر کا کھانا معیاری بھی ہوتا ہے اور صحت کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ حمزہ کھانا کھا لیں۔ بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ آؤ سیکھیں مل کے اچھی بات، بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ۔ پیارے دوستو جب بھی کوئی مشکل آئے تو فوراً درود پاک پڑھ لیا کریں، اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا ہم اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے بچوں پتہ ہے آپ کو صرف ایک رحمت سے یہ پوری کائنات کا سسٹم چل رہا ہے، یہ چاند، سورج، تارے، سب انسان، چرند پرند سبھی کچھ ایک رحمت سے چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں تو درود پاک پڑھنے پر 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ، بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ۔ تو پیارے بچوں آپ بھی روزانہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیے۔ پیارے بچوں درود پاک کی فضیلت جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان درود ضرور پڑھیے۔ یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ www.maktabatul-madina.com پر جا کر آن لائن آرڈر بک کرائیں یا اس نمبر 0313113978 پر کانٹیکٹ کیجیے اور گھر بیٹھے حاصل کیجیے۔ ایسی ہی اچھی اچھی باتیں سیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ ٹھہریے پیارے بچوں، حمزہ کا خواب ابھی ختم نہیں ہوا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں روبوٹس کی دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں آج ہمارا اسکول بن گیا ہے ایک جدید ٹیکنالوجی کا میلہ۔ بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ آؤ سیکھیں مل کے اچھی بات۔ چلیں جی کل بھی بچے تیار رہیں انشاءاللہ، کل بھی آپ کو پیارے پیارے بچوں کو کارٹون دکھائے جائیں گے انشاءاللہ 9 اور 9 کے لگ بھگ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 9 بجے، 9 سے کچھ پہلے 9 سے کچھ بعد بھی۔ جی یہ اگلا خیال بتائیں گے یا کچھ اور دکھائیں گے؟ مزید کچھ اور دکھائیں گے۔ اچھا یہ بھی ہے خیالات کی دنیا، ویسے اس سے یہ پتہ چلا خیالات کی دنیا سے بھی اچھی باتیں سیکھی جا سکتی ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی فیضان بھائی نے تو وہی تو بیان کیا خیالات جی کہ کھانا جو ہے وہ گھر پہ کھانا چاہیے جی۔ چلیں جی اچھا ہو گیا، دنیا میں بھی اچھی باتیں بندہ سیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ کی کچھ کال سے مدنی جان کے ناظرین کال لیتے ہیں۔ شاہ صاحب سے میرا سوال ہے کیا خیالات، آئیڈیاز یا منصوبہ بندی میں کوئی فرق ہے یا یہ سب ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں؟ کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ شاہ جی مختلف چیزیں ہیں، دیکھیں منصوبہ بندی جو ہے وہ باقاعدہ ایک اس پر بندہ ورک کرتا ہے اور کسی چیز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس پر محنت کرتا ہے، وقت دیتا ہے، اس کے بہت سارے تقاضے ہیں منصوبہ بندی کے۔ اور خیالات ہوتے ہیں، خیالات کی بھی پھر اقسام ہیں۔ ایک محض جو ہے نا وہ مطلب ذہن میں ایسے ایک ہوا سی چلی، خیال سا آیا اور ختم ہو گیا، اور ایک وہ ہے جس کو بندہ جو ہے وہ دل میں قرار بھی اس کو حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے مطابق پھر آگے جو ہے وہ منصوبہ بندی یا پلاننگ بھی بندہ شروع کر دیتا ہے۔ تو خیال محض خیال بھی ہوتا ہے، آیا اور ختم ہو گیا، بلکہ بعض اوقات تو آدمی یوں کہتا ہے یار پتہ نہیں کیا خیال آیا تھا، دماغ سے نکل گیا، یاد نہیں رہا۔ تو بعض خیالات ایسے ہوتے ہیں، لیکن منصوبہ بندی اور یہ تو پورا ایک جو ہے وہ اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے بندے کو کسی کام کی منصوبہ بندی۔ تو مختلف چیزیں ہیں جن کی تعبیرات علیحدہ ہیں۔ جی اگلی کال لیتے ہیں جی۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل صلی اللہ کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ خالد بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل لوگوں میں بہت سارے لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دنیاوی خیالات کے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور دینی خیالات کے بہت کم ہوتے ہیں، اس بارے میں کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟
और वकार भाई आपसे अर्ज है कि ये वाला कलाम सुनाते इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान का लिखा हुआ जमीन और जमा तुम्हारे लिए। जी खालिद भाई। थोड़ा सा फलसफियाना सा सवाल है और इसका इसी टाइप से अगर जवाब दें तो बात यूं भी बन सकती है कि गौर करें दीन और दुनिया का हमारे नज़दीक इनकी तारीफ क्या है, इनको हम अलग अलग कैसे करते हैं, हम दीन किसे कहते हैं, हम दुनिया किसे कहते हैं। मुसलमान जो है ना उसके हर अमल में उसका दीन शामिल है। वाह। वो रिस्क की तलाश में है तब भी वो अल्लाह की राह में है। वाह वाह। की कफालत के लिए भागदौड़ कर रहा है, अगरचे दुनिया में ही कर रहा है, दुनिया ही कमाने के लिए जा रहा है, 100% ख्यालात दुनिया पर ही उसके मबनी है, लेकिन इससे उसकी आखिरत का सवाब बढ़ रहा है, आखिरत का इनाम बढ़ रहा है क्योंकि वो कस्बे हलाल की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो दीन और दुनिया की हुदूद का तायुन किस तरह किया जा रहा है, पहले तो इस पर गौर कर लिया जाए। और फिर ये बात आपके जवाब में अर्ज़ करना चाहूँगा प्यारे भाई कि इंसान के जहन में जो ख्यालात आते हैं ना वो आम तौर पे उसकी जो जिस तरह के लोगों के साथ वो उठता बैठता है, जिस तरह की सोहबत रखता है, उसी तरह की तन्हाई में भी फिर उसको बसा औकात ख्यालात आ रहे होते हैं। जिसने सारा ही दिन अल्लाह अल्लाह करके गुजारा हो तो वो हम देखते हैं मदरसे के तुलबा को, जी अल्लाह अकबर, हैरानी होती है। दौरा हिफ्ज हम याद करते हैं, जिस वक्त हम हिफ्ज किया करते थे सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक जो क्लास का दौरानिया होता था उसमें बच्चे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। कई दफा ये देखा गया बच्चे सो भी रहे ना रात को तभी कुरान पढ़ रहे हैं, तो वो उठकर कुरानी मतलब सो रहे हैं, सोने में भी उनके मुंह से कुरान ही निकल रहा है। जी सारा दिन ही उन्होंने इस पे गुजारा है। जी आप देखें लोग मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं तो वो सोते हुए भी वो मुख्तलिफ किस्म की ही आवाजें निकाल रहे होते अपने अपने एतबार से। वो नूदगी के आलम में या चले जाएं तो वो उसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। बल्कि एक और बात अभी ख्याल जहन में आया, अल्लाह अकबर, सईद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का जब ऑपरेट हुआ था जी तो उस वक्त गुनूदगी के आलम में अमीर अहले सुन्नत ने कुछ गुफ्तगू फरमाई थी। वो गुफ्तगू क्या थी? वो गुफ्तगू अपने मुरीदीन के लिए, मुहिब्बीन के लिए, मुताल्लिकीन के लिए दुआओं पर मुश्तमिल थी। वो दुआएं हो रही हैं, गुनूदगी का आलम है, उसमें भी ये हालत जारी है। तो असल में बंदा अपनी ज़िंदगी को जैसे गुजारता है फिर ख्यालात भी उसके पास वैसे ही आ रहे होते हैं। जब इंसान अपने दिलो दिमाग में कुछ मंसूबों को हमेशा सवार करके रखे तो फिर वो सही है, ये सवारी बना रहे और वो सवार रहेंगे। चले जी, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अगली कॉल लेते हैं। शाह साहब से मेरा सवाल है कि बुरे ख्यालात क्यों आते हैं और इसकी वजूहात जरा तफसील से बयान फरमाएं और एक कलाम भी सुनवा दें। ज़हे मुकद्दर हुजूर हक से सलाम आया क़याम आया। फैजान भाई क्या कहेंगे? जी इस पर तकरीबन बात चीज़ जो है वो यही है कि जो ख्यालात की दुनिया है ये इंसान की सोहबत उसके रोज़मर्रा की रूटीन पर भी होती है कि अगर उसकी रोज़मर्रा रूटीन के अंदर ही गुनाहों भरे काम शामिल हैं, उसकी सोहबत जो है वो ठीक नहीं है तो लामुहाला उसके जो ख्यालात होंगे वो भी बुरे होंगे। तो अगर उसकी सोहबत अच्छी हो, वो अच्छी चीज़ों को देखे, अच्छी चीज़ों को पढ़े तो उसके ख्यालात जो है वो अच्छे हो सकते हैं। ठीक हो गया जी, अगली कॉल लेते हैं। तो मेरा सवाल ये है शाह साहब, कामयाब लोग ख्यालात और आइडियाज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कामयाब लोग? बस जैसे कामयाब लोगों ने इस्तेमाल किया वैसे आप भी करना शुरू कर दें तो कामयाब हो जाएंगे। नहीं तो उन्होंने कैसे किया जो कामयाब लोग कैसे किया ये उनकी सीरत को पढ़ने से पता चलता है। और बल्कि हम अगर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को देखें जो असल कामयाब लोग हैं जी दुनियावी एतबार से भी और उखरवी एतबार से भी, हकीकत में तो वो कामयाब है जो आखिरत के अंदर कामयाब है और उसका मेयार अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमा दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में। तो हमारे लिए कामयाबी का मेयार वही है, उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। दुनिया की जिंदगी के अंदर असल में रहते हुए कामयाबी के मेयार जुदा हैं। बाज लोग ये समझते हैं कि रुपए पैसे की जो है वो रेल पेल होना ये कामयाबी है, ये बंदा कामयाब है। सबसे पहली बात तो ये है कामयाबी का मेयार क्या है जी, हकीकत में क्या है और आपके नजदीक क्या है जी। जब तक हम इस चीज को फाइनल नहीं कर लेंगे उस वक्त तक हम इसी भूल भुलैया में रहेंगे। एक चीज को मैं जो है वो अगर माल दौलत सिर्फ इसकी फरावानी ये कामयाबी है, ये कामयाब बंदे हैं, तो क्या फिरौन और हामान को कोई कामयाब कहेगा? कारून को कोई कामयाब कहेगा? कोई भी नहीं कहता, कोई भी नहीं। इसका मतलब यह है
روپے پیسے کی ریل پیل کا ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ کامیابی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ شہرت پھر شہرت اگر کہا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، شیطان سے بڑھ کے مشہور کون ہے؟ تو یہ اس کو جو ہے نا وہ یعنی یہ شہرت بھی کامیابی کا جو ہے وہ مدار اس کو بنایا جائے یہ بھی نہیں ہے۔ اصل کامیاب وہ ہے جو اللہ رسول کی بارگاہ میں کامیاب ہے، جس کو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ کامیاب ہے، اللہ کریم فرماتا ہے یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو اصل کامیابی وہ ہے۔ پھر اب زندگی کے اندر دنیا میں رہتے ہوئے کسی چیز کی کمی بھی ہو گئی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آئے گا۔ دیکھیں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے صحابہ کرام علیہ مردوان کے لیے، لیکن وہ کامیاب ہیں۔ پھر بھی مال و دولت کی، ساز و سامان کی فراوانی کا نہ ہونا، اس کے باوجود وہ کامیاب ہیں۔ مال و دولت کے انبار ہر ایک کے پاس نہیں تھے، باوجود اس کے وہ کامیاب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کامیابی کچھ اور ہے، ہم نے کسی اور چیز کو سمجھ لیا ہے۔ سب سے پہلے کامیابی کے لیے اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کریں کہ کامیابی شریعت اس چیز کو کہہ رہی ہے اور کامیابی وہی ہے۔ ایک معیار وہ ہے جو میں نے مقرر کیا ہے، جو لوگوں نے مقرر کیا ہے۔ میں بھی خطا کر سکتا ہوں، لوگ بھی خطا کر سکتے ہیں، سارے کے سارے انسان خطا کر سکتے ہیں۔ اصل کامیابی وہ ہے جس کو اللہ رسول نے بتا دیا کہ یہ کامیابی ہے، نہ اس میں خطا ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہے، اس کامیابی کے لیے کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے نا، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے کچھ لوگوں کو یہ ذہن ہوتا ہے کہ بھئی میرے پاس اپنا بزنس ہو، اپنا گھر ہو، اپنی گاڑی ہو تو میں کامیاب ہوں۔ بہت اچھی بات۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ شاہ صاحب دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت اسلام نہ تو آپ کو کاروبار سے منع کرتا ہے، نہ اچھی کوٹھی جو ہے وہ محل کے اندر رہنے سے منع کرتا ہے۔ اسلام کا جو تقاضا ہے ہم سے وہ یہ ہے آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر کے اگر آپ رقم کما رہے ہیں، روپیہ پیسہ کما رہے ہیں، وہ ایک درہم، ایک دینار، ایک روپیہ بھی وبال جان ہے۔ اور اگر آپ کروڑوں اربوں کما رہے ہیں لیکن اللہ رسول کی رضا اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کما رہے ہیں اور پھر اس کو خرچ بھی اسی طرح کر رہے ہیں جو شریعت کا تقاضا ہے، تو اس کے اندر کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں محنت مشقت سے نہ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے منع کیا بلکہ خود حوصلہ افزائی فرمائی، بلکہ ہمارا تو اسلام وہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا محنت کا درس دیا، وہ ایک صحابی آئے ان کو کلہاڑا لینے کا ترغیب دلائی اور پھر فرمایا 10 دن بعد میرے پاس آنا۔ بالکل، یعنی ہمارے دین کے اندر تو یہ ہے کہ محنت مشقت کی بندے کو رغبت دلائی جا رہی ہے اور پھر اس رغبت پر اسے آخرت کے اجر کی بشارت بھی دی جا رہی ہے تاکہ وہ اور رغبت کے ساتھ یہ کام کرے۔ بھائی بیوی بچوں پر خرچ کرنا، کمانا، صبح اٹھ کر جو ہے وہ آفس جانا، کام کاج کے لیے محنت کے لیے جانا، یہ اسے مشقت نہ سمجھے بلکہ اس کی نظر اس بات پر ہو یہ رقم، یہ پیسہ جو محنت مشقت کر کے میں کما رہا ہوں، اپنی اولاد پر جو خرچ کر رہا ہوں، یہ ذمہ داری تو ہے ہی ہے، اللہ کریم اس پر مجھے اجر اور ثواب صدقے کا عطا فرما رہا ہے۔ اور وہ جو پسینہ بہا رہا ہے بندہ، مشقت کر رہا ہے، اپنے آپ کو جو گھلا رہا ہے، اس پر جو بشارت ہے، نوید ہے نیکیوں کی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی، وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ تو اسلام کا حسن ہے۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف آئیں تو ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کام چوری والا، دوسروں پر بوجھ بننے والی جو آپ نے جس جانب اشارہ فرمایا ہے، یہ واقعہ بھی بتا رہا ہے ہمیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے زمانے پر، لوگوں پر، رشتہ داروں پر، عزیز و اقارب پر بوجھ بننے کی ترغیب نہیں دی۔ کما کے کھاؤ، ایک آدمی جو ہے وہ محنت مشقت کر سکتا ہے، اس کو وہی رستہ بتایا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ روزانہ کسی آدمی کو 10 روپے دے دیں اور وہ آپ سے 10 روپے لے کر جمع کرتے رہے، لوگوں سے بھی لیتا رہے، بھیک مانگتا رہے۔ ایک یہ ہے آپ اس کو محنت مشقت کرنا سکھا دیں، اس کو ہنر دے دیں، اس کو طریقہ سکھا دیں۔ اسلام یہی طریقہ سکھاتا ہے۔ اور بقیہ جو دراصل باقی جو لوگ جو اس طرح کے ضرورت مند ہوں گے یا معذور ہیں دیگر، شریعت نے ان کے احکام بھی مقرر کیے ہیں۔ وہ کھائیں گے کہاں سے، انہیں کھلائے گا کون، اسلام نے یہ بھی بتایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی اور چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اصل ہم شریعت مطہرہ کا مطالعہ کرنے والے بن جائیں نا تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ ہم پڑھیں تو انشاءاللہ بہت کچھ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ عافیت فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ مجھے شاہ صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، جو خیالات ہمیں آتے ہیں کیا وہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں؟ خالد بھائی
بالکل فائدے مند ہو سکتے ہیں جی فیضان میں نے بڑی تفصیلی گفتگو اس پر کی کہ خیال آتا ہے تو ہی تو پھر بندے میں کرنٹ آتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، وہ اب مجھے کیا کرنا ہے. ہاں یہ ہے کہ خیالات کی لگامیں ذرا اپنی عقل کے اور خرد کے ہاتھ میں رکھیں تاکہ خیالات بھی درست رہیں، اور اگر ہم ان کی طرف عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اچھے ٹریک پر رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. کیا بات ہے جی. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا خیالات کو بدلا جا سکتا ہے؟ خیالات کو بدلا جا سکتا ہے، یہ میں نے بھی آپ سے سوال کیا تھا. کالر کا بھی یہی سوال ہے کہ خیالات کو بدلا جا سکتا ہے. جی ہاں، میں نے اس پر جو ہماری تفصیلی یہی تھی نا کہ اگر آپ کو خیالات بہت سارے آ رہے ہیں تو آپ نے متعین کرنا ہے کہ آپ کی دلچسپی کس میں ہے، آپ نے کس میں کام کرنا ہے، اور آپ کے پاس کس چیز کے لیے زیادہ اسباب مہیا ہیں. اب آپ جو کام کرنے کا سوچ رہے ہیں اس کے لیے اسباب آپ کے پاس زیرو ہیں، لیکن جو دوسرا کام ہے وہ اس کا بھی خیال آ رہا ہے اور اس کے لیے اسباب بھی زیادہ مہیا ہیں، تو آپ آٹومیٹکلی اسی طرف جائیں گے. اور جہاں پر اسباب بھی زیادہ ہوں گے، جہاں پر آپ جو ہے محنت بھی اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں، شوق بھی ہے، تو آپ اپنے خیالات کو یوں تبدیل کر کر اچھی وے میں لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور کال لیتے ہیں. نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے الف اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور کال لیتے ہیں. میری ایک کلام کی فرمائش ہے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور کال لے رہے ہیں. میرا نام سید محمد ظہور الحسن گیلانی ہے، میں باولپور سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. میری وقار بھائی سے یہ گزارش ہے کہ مجھے آج یہ کلام سنا دیں. میرا ڈھولا کرم بیٹی زاری میں مقدی مقامہ تو جتی ہم ہاری. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ سید صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چند دنوں بعد آپ نے کال کی، لیکن دونگ کال کی آپ نے. سبحان. اگلی کال لیتے ہیں. سید ثاقب شاہ صاحب کیا حال سے تاڑے ٹھیک ہی ہوئے، طبیعت ٹھیک ہے سے تاڑی؟ ماشاءاللہ سے وہ اچھا پروگرام کریں دے. ماشاءاللہ سے ہمیشہ خوش رہو، ہنستے وستے رہو، منکاش بلوچ ملتان تو عرض کرنا پیا سائیں دعا یاد رکھا ہے سائیں. سائیں بس میں اردو میں آپ کو جواب دوں گا، سرائکی تو مجھے نہیں آتی. وقار بھائی آپ کو آتی ہے؟ بس سمجھ لیتے ہیں تھوڑی بہت. میں جواب میں یہی کہوں گا جی آمین. سبحان. ویسے تو کچھ اچھا ہی کہا ہے. نہیں اتنا کچھ تو سمجھ میں آ گیا الحمدللہ، لیکن وہ جواب نہیں دینا آ رہا. میں جواب کیسے دوں؟ ویسے کوئی ہوتا ہے تو میں ان سے پوچھ کرنا تو جواب دے دیتا ہوں. ہے آپ کے ذہن میں اس کا جواب کس انداز میں دیا جائے گا؟ نہیں جی، میں سرائکی بس سمجھنے کی حد تک جو ہے باقی بولنے کی جو ہے نا جسارت کرتا نہیں. اللہ اکبر. نہیں میں نے ایک دو دفعہ جسارت کی بولنے کی، لیکن پوچھ کر. ماشاءاللہ. چلیں جی اگلی کال لیتے ہیں، بلکہ آپ کے میسیجز لے لیتے ہیں کال سے پہلے. کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہم آپ کے ساتھ. جی بالکل میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. عبدالشکور بھائی ہیں جی کشمور سے، کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. آپ کی پوری ٹیم کو سلام. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام ہم سب گھر والے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اچھے خیال اور اچھے ارادے میں کیا فرق ہے؟ خیال اور ارادہ. خالد بھائی، اچھا خیال اچھا ارادہ. خیال اور ارادے میں کیا فرق ہے؟ خیال میرے خیال سے ذہن میں آنے والے ایک تھاٹ کو کہتے ہیں، اور نیت یا ارادہ اس کی پختگی کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی، انہوں نے کلام کی فرمائش بھی کی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اسپیشل میسج خالد بھائی آپ کے لیے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سب کو یہاں تک سلام تھا، آ گیا جی خالد بھائی کو اسپیشل السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ آج کی گفتگو مدینہ مدینہ بہت زیادہ اچھا عنوان ہے. آج کا پروگرام اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو خوب ترقیاں عطا فرمائے اور ہمیں خیالی پلاؤ سے محفوظ رکھے. آمین آمین آمین. چلیں جی اگلا میسیج ہے جی، کہہ رہے ہیں جی آپ لوگ سمجھدار ہوں گے تو خیالی پلاؤ بھی کبھی کبھی سننے کو ملتا ہے. جی یعنی بڑی مشکل. پہلے جیسے شیخ چلی کا واقعہ اور اس طرح کے جملے ہیں عام طور پر، اب تو بچے بھی سمجھدار ہوتے چلے. جی جی 2026 زندگی میں شیخ چلی کی کوئی جگہ نہیں رہی. ہاں جی 2026 چل رہا ہے. ہاں جی جی آپ کے خیالات بہت عمدہ ہیں. واقعی پروگرام ہمیں زندگی کے بہت سے ایسے اسباق سکھاتے ہیں جو روزمرہ زندگی میں فوراً محسوس نہیں ہوتے، لیکن سوچنے اور سمجھنے سے ہمارے ذہن میں جگہ بنا لیتے ہیں. آپ نے بالکل درست کہا، جو حقیقت میں ممکن نہیں وہ خیالی سوچ میں سمجھا جا سکتا ہے،
اور ہمیں نئے نظریات، بصیرت اور مثبت سوچ دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی سوچ انسان کو ترقی اور خود شناسی کی طرف لے جاتی ہے۔ چلیں جی، آپ کا بھی اچھا میسج تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت اچھا ہے جی، بہت شکریہ ثاقب بھائی۔ آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر جو ان کی شان میں بیان کیا تھا، ماشاءاللہ بہت عمدہ، بہت بہترین۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور کہہ رہے ہیں جی خالد بھائی کی پسند کا کلام سنوا دیں۔ خالد بھائی آج آپ کی پسند کا کلام ہم سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی چاہ رہا ہے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ کیا بات ہے جی، زبردست ہو گیا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع کے مطابق یہ کلام سنا دیں، خیال یار وچ میں مست رہنا ہاں دن راتی۔ کیا بات ہے جی۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کیسے ہیں بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے جی، ہم خیر و عافیت سے ہیں، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں۔ آج خالد بھائی کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ خالد بھائی سے گزارش ہے کہ آپ روز کیوں نہیں تشریف لا رہے، روزانہ تشریف لایا کریں پیارے بھائی۔ میں روزانہ تشریف لا رہا ہوں لیکن ایک فلور نیچے رہ جاتا ہوں۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ واہ 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 واہ، صحیح جواب دیا۔ روزانہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اسٹوڈیو تک نہیں پہنچ پا رہے۔ اچھا جی، کلام مدنی مدینے والے، ٹھیک ہو گیا جی۔ محمد سائم احمد اتاری ہیں ملتان شریف سے، کہہ رہے ہیں جی مجھے یہ کلام سنا دیں، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے۔ ثاقب بھائی آپ کا کیا حال ہے جی؟ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے الحمدللہ۔ آج پھر عدنان بھائی کو دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ یاسر علی بھائی ہیں یہ جی منڈی بہاؤدین سے، آج کا موضوع بہت بہترین ہے۔ آپ پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ چیزیں جو حقیقت میں حاصل نہیں ہو سکتی انہیں خیالات میں سوچا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ خیالات کی دنیا موضوع پر قابل عمل اور قابل تقلید و تحسین گفتگو ہو رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید اور نماز پڑھنے کے دوران دنیاوی خیالات کیوں آتے ہیں؟ نہ آنے کا کوئی وظیفہ بتائیے، مہربانی ہوگی۔ اچھا جی، یہ ہیں جی محمد اسماعیل سعیدی صاحب ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، ایسے افراد کو شاید ایبسنٹ مائنڈ بھی کہتے ہیں۔ عدنان بھائی کیا کہیں گے؟ دیکھیں عبادت کے اندر وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے، آپ نے ان خیالات کو فالو نہیں کرنا ہوتا، بلکہ ان سے اپنے دماغ کو، اپنے خیالات کو، اپنے آپ کو چھڑوا کر اور اپنی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف منتقل کرنی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ عبادت کرنے والے بنیں، اس لیے اس نے رکاوٹ ڈالنی ہے، لیکن آپ نے اس کی جو عبادت کے اندر رکاوٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ یعنی بندہ مومن کی ذمہ داری ہے، لہذا اس بات سے پریشان نہ ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں مجھے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں لہذا میں نماز نہیں پڑھتا۔ نماز نہیں پڑھتا اس کا حل نہیں ہے، نماز پڑھنا اس کا حل ہے۔ آپ نماز پڑھتے رہیں گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ خیالات جو شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس نماز کو چھوڑ دیں، اس عبادت کو چھوڑ دیں، جب آپ شیطان کو یوں شکست دیں گے کہ اس کام کو کرتے رہیں گے۔ جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو لوگ بیچارے وسوسوں کے شکار ہوتے ہیں نا، وضو کے اندر وسوسے دلائے گا شیطان، اور میں نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے جو آدھا گھنٹہ وضو خانے پر بیٹھ کر وضو ہی کرتے رہتے ہیں، جب تک آدمی ان کا ہاتھ پکڑ کے روکے گا نہیں نا کہ بھائی دھل گیا ہے، اس وقت تک باقاعدہ میں نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ بھائی وضو ہو گیا ہے، اس وقت تک وہ بیچارہ اٹھے گا نہیں، جماعت نکل جائے گی، نماز نکل جائے گی، بیٹھا رہے گا۔ تو شیطان ایسے افراد کو تو ڈاکٹر کو بھی چیک اپ کروانا چاہیے، بالکل رجوع کرنا چاہیے۔ جو دینی جو امیر علیہ سنت کا جو ہے ایک رسالہ ہے وسوسوں کا علاج، وسوسے اور ان کا علاج، تو یہ وسوسوں کا علاج یہی نام ہے شاید، تو وہ بھی اس کا مطالعہ بھی بہت مفید ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کا کام ہے رکاوٹ ڈالنا، ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم اس خیر کے کام کو چھوڑ دیں اس ڈر سے کہ شیطان جو مجھے وسوسے دلائے گا، مجھے خیالات دلائے گا۔ آپ اس کام کو کرتے رہیں، اس کے کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جان چھڑوا دے گا آپ کی شیطانی خیالات سے۔ حافظ محمد رؤوف احمد اتاری ہیں فیصل آباد سے، کہہ رہے ہیں جی کیسے ہیں آپ سب مبلغین؟ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے جی، آمین آمین۔ آج کا موضوع خیرات کی دنیا زبردست ہے۔ کہہ رہے ہیں جی اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ حقیقت کے بجائے زیادہ تر خیالات کی دنیا میں ہی گھومتے رہتے ہیں، پلان کرتے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں کرتے۔ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائے۔ تقریباً ہماری گفتگو اس پر ہو چکی ہے جی۔ اچھا، زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں
کتنے خیالات تو سبھی کو آتے ہیں ملتے ہیں نا. آپ کو؟ نہیں نہیں خیالات تو سب کو آتے ہیں نا عدنان بھائی. شاہ صاحب دیکھیں خیالات کی دنیا میں تو دیکھیں جیسے فیضان میں نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ خیالات تو آئیں گے. انسان ہے، ظاہر سی بات ہے، خیالات تو یہ آئیں گے اس کی فطرت کا حصہ ہے. خیالات کا آنا مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ صرف اسی کے اندر گھومتے کون ایسا آدمی ہے، مطلب یہ ہو سکتا ہے بہت شاذ و نادر کم ہی لوگ ملیں گے. ہاں دیکھیں ترقی سے کوئی بھی منع نہیں کرتا کہ آپ جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے خیالات نہ کریں، پلاننگ نہ کریں، منصوبہ بندی نہ کریں، آپ نہ جو ہے وہ ارادہ، نیت اور عزم مصمم اور یقین یہ نہ بنائیں. اس سے کوئی منع نہیں کرتا. جو جس چیز کی مذمت ہے، جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ جی اب بس میرے لیے کوئی ایسا جو ہے نا وہ معاملہ ہو جائے گا، میں راتوں رات امیر ہو جاؤں گا. تو راتوں رات امیر کتنے لوگ ہوئے ہیں بھائی، کتنے لوگ ہوئے ہیں؟ اگر بندہ اسی پر جو ہے وہ کہے تو اندازہ آپ جو ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے. اور ہمیشہ جو بڑے لوگ ہوا کرتے ہیں جن کو ہم دنیاوی اعتبار سے، مال دولت کے اعتبار سے بھی بڑا سمجھتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، وہ ایسے پل بھر میں جو ہے نا وہ صدیق اکبر نہیں بن گئے تھے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اس کے بعد انہیں وہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ پانا ہو یا دنیاوی اعتبار سے کوئی نیت اچھی خیر والا معاملہ ہو، دنیاوی زندگی کو اچھا کرنا ہو، اس کے لیے بھی جو درست طریقہ کار ہے وہ یہی ہے. راتوں رات امیر ہونے والا معاملہ تو یہ ہوتا ہے ڈاکو بن جائے بندہ، ڈاکہ مارا، کسی کو لوٹ لیا اور راتوں رات امیر ہو گیا. لیکن ایسی دولت کسی کام کی نہیں ہوتی. دنیا یہی ہے، یہاں آدمی آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ جو ہے پیدا ہوتی چھلانگ مار کے بڑا ہو جاتا ہے، اس کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. یہ دنیا ہے، یہاں رہتے ہوئے آپ کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ حقیقت ہے. اس لیے اپنے آپ کو جو لوگ اس طرح کے کسی غبارے کے اندر، کسی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، انہیں چاہیے باہر آ جائیں اور باہر جو دنیا ہے، حقیقت کی دنیا، اس کا سامنا کریں. انشاءاللہ الرحمن بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہوتے چلیں. ٹھیک ہو گئے. کہہ رہے ہیں جی میرا نام ثاقب شہزاد ہے. بہت شکریہ جی ثاقب بھائی. ہم اپنی زندگی میں اپنے خیالات کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ ہر وقت اچھا کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ پلیز بتا دیں. آپ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بڑے شوق سے سنتے ہیں جی. بہت شکریہ آپ کا. خالد بھائی نے تقریباً اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر آپ اچھی صحبت اختیار کریں گے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کی سوچ، آپ کے خیالات بھی اچھے ہو جائیں گے. اپنی صحبت پر، اپنے دوستوں پر، اپنی گیدرنگ پر نظر دوڑا لیں کہ آپ کن افراد کے پاس بیٹھتے ہیں. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اچھا سوچیں گے. کہہ رہے ہیں جی کافی دنوں بعد سلسلہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. تو یہاں عرض کرنا چاہوں گا، انسان اپنے آپ کو مصروف رکھے، مصروف رکھے، مصروف رکھے، ایک کے بعد ایک کام ہو اس کے پاس. اگر وہ فارغ ہے نا تو پھر اس نے فضول کاموں میں پڑھنا ہے، فضول خیالات میں پڑھنا ہے، بری سوچوں میں پڑھنا ہے. کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کام پڑ جاؤ گے. شیطان پھر اس طرح کے بندے کو ہاتھ پکڑ کے وہ جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے. مصروف رہیں اور مصروفیت بھی جو ہے وہ ذرا کام والی ہی ہو. جی چلیں جی. کہہ رہے ہیں جی کافی دنوں بعد سلسلہ دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے جی. کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج کا سلسلہ بھی مدینہ مدینہ. آج کے سلسلے میں خالد بھائی کی آمد مرحبا. والدہ کی صحت یابی کی دعا کا کہا ہے جی. اللہ پاک آپ کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے. آپ کے فیس بک کے جو کمنٹس ہیں مدنی چینل کے ناظرین، جو بہت دنوں کے بعد دیکھ رہے ہیں تو ترغیب دلائیں نا. بہت دنوں کے بعد نہ دیکھا کریں، روز شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں تو ماشاءاللہ روز زیارت کیا. 5 دن بعد ہم بھی 5 دن آتے ہیں نا ماشاءاللہ. روز ہم بھی نہیں آتے لیکن ہم روز آتے ہیں. ایک دن تو چھٹی کا ہوتا ہے اور پھر ہم وہی والی بات ہے خالد بھائی آتے ایک فلور نیچے ہو جاتے ہیں ہم. چلیں آپ کے کچھ کمنٹس لیتے ہیں. احمد شہزاد بھائی بہت شکریہ آپ کا جی، ہمارے ساتھ ہیں. وقار حسین اتاری بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ظفر مغل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. محمد شاہد ہیں جی. غلام عباس بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی عاقب رضا ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا جی. کاشف خان صاحب کہہ رہے ہیں جی مدنی چینل کی ٹیم کو ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کو اور مدنی چینل کے منتظمین کو سلامت رکھے اللہ پاک، اور مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامان شفاعت نصیب فرمائے. اچھا جی دعا کا کہا ہے. اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کے گھر والوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آج ان کی سرجری ہے، اللہ پاک خیر فرمائے. اچھا جی کہہ رہے ہیں جی وقار بھائی نے بہت اچھا کلام پڑھا ہے. سبحان اللہ. وقار بھائی اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ اور ہمارے خیالوں کی دنیا تو مکہ مدینہ میں ہی ہے، بس یہی زندگی ہے ہماری.
اللہ کرے کہ ایسی زندگی رہے. بہت شکریہ آپ کا جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. وقار بھائی چند دن سے نہیں تھے, آپ کہاں تھے؟ میں الحمدللہ مدینہ شریف میں. سبحان اللہ, مدینہ پاک میں تھے, کیا بات ہے. علی شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں جی خالد بھائی, عدنان بھائی, آپ پروگرام میں روز کیوں نہیں آتے؟ آتے ہیں جی روز, بلکہ عدنان بھائی تو 2 فلور نیچے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. عابد علی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی, عباس بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی, ٹھیک ہو گیا جی. محمد جان ہمارے ساتھ ہیں جی. عبداللہ طیب بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا جی. حافظ مقصود علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر نصر اللہ قادری صاحب ہیں ہمارے ساتھ. اچھا جی, اظہر شہزاد بھی ہمارے ساتھ ہیں جی. تنویر علی بھائی ہیں ہمارے ساتھ. اچھا جی, نصر اللہ خان صاحب کا ایک اور میسیج آیا ہوا ہے. فراز بھائی ہیں ہمارے ساتھ. اچھا جی, محمد رمضان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آصف علی بھائی ہیں ہمارے ساتھ. عامر نظامی بھائی ہیں جی, کہہ رہے ہیں جی بھائی مجھے ٹھیک ہے جی, روزانہ دعا میں یاد رکھیں جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے. اچھا جی, فراز نظامی بھائی ہمارے ساتھ ایک سیگمنٹ کیا کرتے ہوتے ہیں جی روزانہ کی بنیاد پر. ایک تو ہے نا ہم سیگمنٹ کرتے ہیں جی, ایک سیگمنٹ ان کی طرف سے ہماری طرف آتا ہے جی. کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم, آپ سب کیسے ہیں جی؟ شاہ صاحب آج سیگمنٹ نمبر 2 ہے, سٹارٹ کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں. آج جو سنانا ہے وہ لفظ ہے قربان. وہ شعر سنا دیں کہ جس میں قربان آتا ہو. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں جی, بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. ٹھیک ہو گیا جی, ماشاءاللہ. چلیں جی, ہم آپ کا سیگمنٹ ہم نے مکمل کیا. اچھا جی, مدثر حسین بھائی ہیں, مدینہ چھوڑ آئے, یہ کلام کی فرمائش کر رہے ہیں جی. غلام عباس بھائی سلام کریں جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سندھی نعت سنا دیں جی. سندھی نعت ذہن میں ہے آپ کے؟ ہے تو نہیں, دیکھ لیں گے اگلی بار. چلیں جی, اگلی بار کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا جی. احمد شہزاد بھائی, اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, اس کلام کی فرمائش کر رہے ہیں. محسن سعید بھائی ہیں ہمارے ساتھ. اچھا جی, فیصل اتاری بھائی ہیں, مدینہ پاک کی حاضری کی دعا کر دیں والدین کے ساتھ, اللہ آپ کو جلد نصیب فرمائے جی. اچھا جی, احمد شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں جی خیرات کی دنیا انسان کا خیالات کے رات کو اٹھا کر مال و دولت میرے پاس زیادہ ہو. اچھا جی, تقریباً ہماری یہ گفتگو ہو چکی ہے. جو خیالات آپ فرما بھی رہے ہیں کہ راتوں رات بندہ امیر ہو جائے, آپ کو محنت بہر صورت کرنی پڑے گی. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کچھ کلام شامل کرتے ہیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. کیا بات تیری مجرم, کیا بات بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم, سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو.
پرے رہندے ہے لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے ہے لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے ہے لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے گرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے گرے رہندے خیال یار بچ میں مست رہندا ہاں دن راتی خیال یار بچ میں مست رہندا ہاں دن راتی میرے دل بچ سجن بسدا میرے دل دے ٹھرے رہندے میرے دل بچ سجن بسدا میرے دل دے ٹھرے رہندے مدینہ چھوڑ آئے ہیں 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 مدینہ چھوڑ آئے اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں ہمارے پاس جتنا تھا اساسا چھوڑ آئے ہیں خدا کا گھر بھی چھوٹا نبی کا آستانہ بھی خدا کا گھر بھی چھوٹا نبی کا آستانہ بھی لگا ہے دوہرا غم کا مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں میں مقدی مقام تجھ تیوں میں ہاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مقدی مقام
بیٹھی رو رو کر اٹھاوا فالا پاوا میں تقاصد بھیجا میں ڈتھی گیا حال بیمارا یار بنا ہن جیون کوڑے منڈے اندر درد ہزاراں غلام فریدا میں تاں ایویں روواں جویں بچھڑیے کونج قطاراں میں مکتی مکاواں میں مکتی مکاواں تجھ تے او میں ہاری آ میں ڈھولا کراں بیزاری۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک خیالات کی دنیا یہ رہا۔ آخر میں ایک سوال فیضان بھائی کی طرف بڑھاؤں گا۔ فیضان بھائی، مراقبہ یہ بھی ایک سوچ کا نام ہے، میں چاہوں گا کہ دینی معاملات میں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا کہیں گے؟ جی، مراقبے کی اہمیت دینی معاملات کے اندر اس بات سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز میں توجہ نہیں رہتی، ہمارے خیالات جو ہے وہ ہمیں اور دوسرے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس انداز سے کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہو، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ عبادت اس انداز سے کرنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن امام کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں جو یہ ہے نا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ مراقبے کی طرف اشارہ ہے۔ اور مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ یہ ہے کہ بندے کا یہ بات جاننا، اس پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے اصل مراقبہ۔ تو جب یہ مراقبہ انسان کے ذہن میں ہوگا نا کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی یکسوئی کا نام کہہ سکیں گے ہم، خیالات کی وہ کہ جو یکسوئی کے ساتھ ہوں۔ اور یکسوئی کیسے حاصل ہوگی؟ اس کا ایک ذریعہ مراقبہ ہے کہ جب بندے کو نماز میں یکسوئی حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک ذریعہ یہ کہ وہ مراقبہ کرے، جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی طرف توجہ ہو، اس کے معانی کو ذہن میں رکھے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک واقعہ، حضرت عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک غلام کو دیکھا، اس کے پاس بکریاں تھیں، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بکری ہمیں فروخت کرو گے، بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میری نہیں ہے، یہ میرے مالک کی ہیں۔ تو کہا کہ کہہ دینا، اس کی چیکنگ کے لیے کہا کہ کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ فرمایا اچھا تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کو اس کی بات دل پر اتنی لگی کہ آپ زارو کتار رونے لگے اور اس سے خرید کر آزاد کر دیا، اور فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح آج ایک بات نے تجھے دنیا میں آزادی دلائی ہے، یہی ایک بات بروز قیامت تیرے لیے نجات کا باعث۔ اللہ اکبر، بلکہ جو بکریاں تھی وہ اس کے مالک سے خرید کر وہ بھی اسے نواز دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ہماری زندگی کا ہر شعبے میں آ جائے نا کہ سیٹ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے اندر سے بھی جو معاملات ہیں یہ بھی ہمارے اچھے ہوتے جائیں گے اور دین کے معاملات بھی بہتر ہوں انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام خیالات کی دنیا یہ رہا۔ گفتگو ماشاءاللہ ملک نے بڑی پیارے انداز میں کی ہے۔ اللہ پاک اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر اگر کوئی ہم سے غلطی سرزد ہوئی ہے، اللہ پاک سے ہم معافی کی خواستگار ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ
वसलाम जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, ओ ज़बां पर प्यारे आका सलातो वसलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा सलातो वसलाम। ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते।